بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل پہ دوستوں کو خوش آمدید۔ آج پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے احتجاج جاری ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی جو حالات ہے اس وقت، جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی، اور دوسری طرف جو غریب عوام ہے، تو وہ ایک عجیب ایک نہج کے اوپر اس وقت قوم کھڑی ہے، اور اس وقت قوم احتجاج کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کر رہی ہے۔ ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں گراؤنڈ ریئلٹیز بیسیکلی کیا ہیں، اور حکومت عوام کے لیے کر کیا سکتی ہے۔ حکومت کے پاس اس وقت کوشن کیا ہے، کوئی مارجن ہے کہ حکومت کوئی صورتحال، اس صورتحال کے اندر کوئی عوام کو کوئی ریلیف دے سکتی ہو، یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ لیکن ایک انتہائی خوشخبری ہے جو کہ اس ویڈیو میں اپنے دوستوں سے شیئر کروں گا کہ حکومت نے پھر بھی ان حالات کے اندر ایک بڑا وائبل سلوشن کا فیصلہ کر لیا ہے، جس سے میرا خیال ہے کہ عوام بھی کافی حد تک مطمئن ہوں گی، اور عوام کو اس میں مطمئن ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ملک کی صورتحال اس وقت بڑی گمبھیر ہے۔ یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ ملک آج اس حالت پہ کیسے پہنچا، اس کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے، اور اس میں وہ تمام جو فیصلہ ساز ادارے ہیں جس کے اندر آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں، اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم من حیث القوم سارے اس کے اندر ذمہ دار ہیں کہ جو ملک آج اس حالت کے اندر ہے۔ لیکن آج چونکہ ایک اسپیسیفک ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے، بجلی کے بلوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے بہت جلد ایک بڑا زبردست اور ایک وائبل سلوشن جو ہے نا وہ تیار کر لی ہے، جس کے اوپر یقینی طور کے اوپر ہماری تاجر کمیونٹی بھی، ہمارا سفید پوش طبقہ بھی، غریب بھی، سارے میرا خیال اس کے اوپر مان جائیں گے، اپنے ملک کے ساتھ محبت اور وابستگی کی وجہ سے، یا اپنے ملک کے پیار کی وجہ سے، کیونکہ ملک اس وقت اس نہج کے اوپر ہے کہ کوئی ایسا بڑا ریلیف، کوئی ایسی بڑی سبسڈی گورنمنٹ، میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ دے سکتی ہے۔ کیونکہ پتہ ہے، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آپ اس سے پہلے جو ہمارے پرائم منسٹر تھے، جب انہوں نے IMF کا معاہدہ کیا تھا تو بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے مبارکیں دے کے سارے کو پارلیمنٹ کے تقریر کر کے لوگوں کو، پورے عوام کو یہ مبارک دی تھی کہ دیکھیں جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے جی آج ہمارا IMF کا معاہدہ ہو گیا۔ لیکن IMF کا وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر یہ تمام شرائط، یہ تمام کنڈیشنلٹیز، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ اگر کسی ساورن، بطور ایک ساورن ملک کے، جب آپ ایک ساورن گارنٹی دنیا کو دیتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں، ان کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے نا پھر اپنے ملک کو چلاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ ساورن گارنٹی دیں اور کمٹمنٹ کریں اور پھر ایک ساورن ملک ہونے کے سے پھر آپ اس سے بھاگ جائیں۔ اس کی مثال آپ کو ریکوڈیک کا جو کیس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک ریکوڈیک میں آپ کیس آپ ہارے ہیں بڑی مشکل سے، پھر پچھلی گورنمنٹ نے کس طرح اس کو دوبارہ سے سیٹ اپ، اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک کیا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جب ایک ملکوں کے ساتھ، انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے، بھلے وہ کمٹمنٹ اس موقع کے اوپر ملک کے فائدے کے اندر ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے اس کو پورا کرنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے وہ کمٹمنٹ دی ہے۔ تو دنیا کا مروجہ اصول بھی یہ ہے، اور ویسے بھی ہمارا دین بھی کہتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو اسے وفائے عہد کرنا ہے، بھلے آپ کا اس میں نقصان بھی ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو سب سے خطرناک اور خوفناک رجحان میں یہ سمجھتا ہوں جو کہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اس میں جس کے بارے میں شاید کوئی سوچ نہیں رہا، وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ بجلی چوری کا جو رجحان بڑھ رہا ہے، پہلے تو ایک جنرلی لوگ جو چوری کرتے ہیں، لائن لاسز جسے ہم کہتے ہیں، تھوڑا سا اگر میں آپ کو فگر بتاؤں کہ یہ صرف پشاور کے اندر 19، 20، 21 میں 150 ارب، اس طرف لاہور میں 70، 72 ارب، فیصل آباد میں بھی اسی طرح میرا خیال 100 ارب سے کم، تو حیدرآباد، کراچی، ہر جگہ کے اوپر لگ بھگ سینکڑوں ارب روپے کے جو ہے نا لائن لاسز ہوتے ہیں، جو کہ بجلی چوری کی مد میں لوگ کرتے ہیں۔ مجھے جو اصل اس کے اندر پریشانی ہے، جو خوفناک جو ٹرینڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک سفید پوش طبقہ جو اس لیے بجلی چوری نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بددیانتی ہے اور یہ اس کا مجھے اگلے جہان جا کے حساب دینا پڑے گا، کہیں وہ اس کو جسٹیفائی نہ سمجھ لے، کیونکہ جب ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں لیتی، اور غریب جو ہے، غریب آپ کو انہی پیسوں میں سے جو وہ کماتا ہے، جو بھی اس کی مالی حیثیت ہے، اسی مالی حیثیت کے اندر ہی اس نے پیمنٹ کرنی ہے۔ اگر وہ بیچارہ پے نہیں کر سکتا، لا محالہ پھر وہ سفید پوش طبقہ جو ہے، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا طبقہ ہے، وہ اس کی الٹرنیٹ پوزیشن کو اس کی الٹرنیٹ دیکھے گا، اور اس کو الٹرنیٹ پھر یہی نظر آئے گا کہ میں بھی بجلی چوری کیوں نہ کروں، اور یہ انتہائی خوفناک رجحان ہوگا۔ اگر آپ کا سفید تو پوش طبقہ جو کہ پہلے بجلی کا بل دیتا ہے، اگر اس کا رجحان یہ ہو گیا
کہ میں بھی بجلی چوری کر لوں، کیونکہ جب سارے اسی پہ لگے ہوئے ہیں، جب اوپر بھی چور بیٹھے ہیں، بڑے بھی چور ہیں، اور یہاں پہ سارے لوگ چوری پہ لگے ہوئے ہیں، تو میں بھی میں بل تو دوں گا، لیکن میں بھی بس اتنا کی دوں گا۔ تو یہ اگر چوری کا رجحان بڑھ گیا، جیسا کہ ابھی جو فگرز آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ چوری بڑھ گئی ہے، کیونکہ جب آپ بل بڑھائیں گے تو آپ کو بل بڑھانے سے ریونیو نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ یہ ان جو فیصلہ ساز جو بیٹھے ہیں، یہ جو کمپنیز ہیں، لیسکو، فیسکو، میپکو وغیرہ جتنی بھی ہیں، جو بھی ان کے چیف ایگزیکٹوز ہیں، ان کو یہ ڈیفینیٹلی بتاتے ہوں گے کہ بجلی، جب آپ بجلی کا ریٹ بڑھائیں گے تو بجلی کی چوری بڑھے گی، اور آپ بجلی کے بڑھانے سے جتنی آمدن حاصل کریں گے اس سے زیادہ نقصان بجلی چوری کی وجہ سے آپ کو ہوگا۔ تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے نا وہ بجلی چوری کو کیسے روک سکتے ہیں، جو کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم کس طرح عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، تو ریلیف جو انہوں نے فیصلہ، وہ ایک ہی طرح کا ریلیف ہے، وہی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو اس وقت بل کو عوام کو انہوں نے دیے ہیں، ان کو 3 یا 4 قسطوں کے اندر ان کو قسطیں بنا دی جائیں، اور یہ بل ان سے سردیوں کے مہینے میں جو ہے نا یہ بل ان سے لیے جائیں، تاکہ جب سردیوں کے مہینے میں بجلی کا استعمال کم ہو جاتا ہے اور بل کم ہوتا ہے، اس وقت ان لوگوں کے لیے بل ادا کرنا، یہی جو ایریئر جو آج کے بلوں کے ایریئر ہیں، یہ سردیوں کے بلوں میں جا کے ان کو ڈال دیے جائیں، اور اس وقت وہ عوام جو ہے نا وہ بل اس میں پے کر دے۔ اس میں ایک تو آپ کا ریونیو واپس آ جائے گا کہ لوگ جو ہے نا وہ لوگ مطمئن بھی ہو جائیں گے، کیونکہ آج جو بل ہیں یہ بل اس وقت عوام جو ہے وہ پے کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اس میں مرد الزام ٹھہراتے ہیں آئی پی پیز کو جب آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے تو وہ آپ نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر کیے تھے، آپ کو ضرورت تھی، ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، بجلی تھی نہیں، آپ ان کو لے کے آئے، آپ نے ان کے ساتھ ڈالرز کے اندر باقاعدہ ان کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی۔ تو اگر ایک جو ہے انویسٹر ہے وہ اگر ڈالر میں پاکستان کے اندر پیسہ لگاتا ہے تو وہ ڈالر کے ذریعے سے ہی پاکستان سے وہ پیسہ واپس لے گا۔ تو اس لیے دوسرا فیکٹر بجلی کے اندر آپ کا LNG ہے، کول ہے، آئل ہے، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈالر کے ساتھ ہے، اور پاکستان اس وقت جو ڈالر ہے وہ فری فلوٹنگ صورتحال کے اوپر ہے۔ تو پاکستان ایک عجیب قسم کے ایک وہ آپ کہہ لیں کہ ایک مسائل کا اس وقت جو ہے نا وہ بن گیا ہے، تو گڑھ بن گیا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جو ہے نا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اس سے فوری طور پہ نکل سکتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وقتی طور کے اوپر اس مسئلے کا یہی حل جو حکومت نے سوچا ہے، عوام کو بھی چاہیے کہ حکومت کا اس کے اندر ساتھ دے، اور اگر وہ بلوں کو قسطیں بنا دیتی ہے اور سردیوں میں لے جاتی ہے تو پاکستان کی اس وقت کی اکانومی کی صورت کے اندر یہی ایک وائبل سلوشن ہے، اور کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ اتنا ہی کر سکتی ہے، اس سے زیادہ آپ کیئر ٹیکر حکومت سے توقع نہیں کر سکتے۔ تھینک یو ویری مچ۔